اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وقال الذين كفروا اور کہا کافروں نے لرسلہم اپنے رسولوں سے لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال پھینکیں گے تمہیں من ارضنا اپنے علاقے سے اپنی بستی سے او لتعودن فی ملتنا یا تم آ جاؤ ہمارے دین کے اندر فاوحى الیہم ربہم پس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے لنہلکن الظالمین کہ البتہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آباد کر دیں گے تمہیں الارض ان کی جگہ من بعدہم ان کے بعد ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي یہ اس کے لیے ہے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے وخاف وعید اور ڈر گیا میرے ڈراوے سے واستفتحوا اور انہوں نے فتح چاہی فتح مانگی وخاب اور نامراد ہو گیا کل جبار عنید ہر ظالم سرکش ضدی من ورائہ جہنم اس کے بعد دوزخ ہے ویسقى من ماء صدید اور پلایا جائے گا انہیں خون پیپ والا پانی یتجرعہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے ولا یکاد یسیغہ اور نہیں ممکن ہوگا کہ اس کو گلے سے اتار سکیں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ اور آئے گی ان پہ موت من کل مکان ہر طرف سے وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور لیکن وہ مر نہیں سکیں گے وَمِن وَرَائِهِ اور اس کے بعد اس کے پیچھے عذاب غلیظ عذاب ہوگا سخت قسم کا گزشتہ آیت مبارکہ میں حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا کفار سے مکالمہ اس کا بیان ہوا۔ اب جو کفار نے اس کے جواب میں نبیوں سے کہا اس کا ذکر ہے وقال الذین کفروا لرسلہم اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں پیغمبروں کے سامنے یہ بات کہی کہ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا کہ تم جو نیا دین ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ اور یہ بار بار ہمیں نہ بتلاؤ توحید کا سبق نہ پڑھاؤ
اگر تم نہ رکے تو پھر لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ہم ضرور ہر صورت نکال دیں گے تمہیں من ارضنا، اپنے اس علاقے سے، اپنی آبادیوں بستیوں سے، اپنی زمین سے مراد علاقہ، او لتعودن فی ملتنا، تو ہمارے ساتھ رہنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان بند کر لو، ہمارے عقیدے کے خلاف بات نہ کہو، یا پھر ہمارے دین کے اندر آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہمارے ہم عقیدہ ہو جاؤ، تو پھر یہاں رہنے کی صورت ہے، ورنہ یہاں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا آ جاؤ تم ہماری ملت میں، ہمارے دین کے اندر۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، پس وہی بھیجی اللہ نے ان پیغمبروں کی طرف، ربہم ان کے رب نے، کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں ان کے ڈراؤوں سے، یہ خود ہی ختم ہو جانے والے ہیں، میں خود ان سے دو ہاتھ کرنے والا ہوں۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے انہی ظالموں کو۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم انہیں ختم کرنے والے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور جس علاقے سے یہ تمہیں نکالنا چاہ رہے ہیں، کہ تمہیں علاقہ بدر کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، ہم انہیں یہاں سے نکال لیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آباد کر دیں گے، رہائش پذیر کریں گے، الارض اس خطے پہ، من بعدہم ان کے ہلاک اور برباد ہو جانے کے بعد، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ میری رحمت، یہ میری نعمت کہ میں انہیں سکون کی زندگی دوں اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کروں، یہ میری رحمت ان کے حق میں ہے، لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی جو زندگیاں ایسے گزارتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کے پیش نظر میری عدالت ہوتی ہے، میرے سامنے کھڑا ہونا ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اور وہ اسی کو دیکھ کر کے اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ اب سب کا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، لیکن اس کا استحضار نہیں ہوتا، اس سے غافل ہو کر زندگی گزرتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جو حساب دینا ہے، اس کا استحضار نہ ہونے کی بنا پر انسان غلط صحیح میں تمیز نہیں کرتا، حلال حرام جائز ناجائز میں اور حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتا، اور ایسے ہی چلتا ہے۔ تو جس کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے حساب دینے کا خوف اور ڈر لگا رہتا ہے، وہ کبھی غلط اور باطل کی طرف اور حرام اور ناجائز کی طرف نہیں جاتا۔ وخاف وعید، اور جو میرے ان ڈراووں سے ڈر گیا، جو اللہ قرآن میں ڈراوے سنا رہے ہیں نا کہ میری نافرمانی کرو گے تو یہ ہوگا دنیا میں، آخرت میں یہ ہوگا، تو جو ان اللہ کی دھمکیوں سے، اللہ کے ڈراووں سے ڈر گیا، تو ایسے ڈر جانے والوں کو اللہ اپنی ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کو اللہ زیر کر دیتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور فتح مانگی ان پیغمبروں نے اپنے دشمنوں کے خلاف، کافروں کے خلاف۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو اللہ نے پیغمبروں کی مدد کی اور کافروں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا، جیسے ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ جب آخر نبی قوم کے ایمان سے مایوس ہو جاتے تھے، یا اللہ ان کو وحی سے بتلا دیتے تھے کہ اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ اے پیغمبر اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ اللہ اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، بس
اور رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اب زمین پہ کوئی ایک کافر کا بھی گھر باقی نہ رہنے دے، سب کو تباہ اور برباد کر دے۔ تو فتح مانگی ان پیغمبروں نے ان کافروں کے خلاف، تو اللہ کی فتح آئی ان پہ۔ وخاب کل جبار عنید، اور نامراد اور ناکام ہو گیا کل جبار، ہر سرکش، ظالم اور متکبر اور مغرور انسان، عنید جو ضدی قسم کا آدمی تھا، ایسا ہر سرکش ظالم وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ جبار یہ اصل اللہ کی صفت ہے کہ جس کے معنی بڑائی والے، اور ایسی بڑائی والا کہ جس سے اعلیٰ اور بالا اور کوئی نہ ہو، کیونکہ جبار کے لغوی معنی یہ کرتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے ایسی بڑائی اور بالائی چاہتا ہو کہ اس سے اور کوئی بڑا نہ ہو، تو وہ جبار ہوتا ہے، اور یہ صفت اللہ کی ہے۔ اور جو انسان ایسے بننے کی کوشش کرے کہ میں سب سے بڑا رہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو سکے، تو ایسے انسان کو متکبر اور مغرور، اور ایسے لوگوں کو بھی جابر کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ اب اپنے سے بڑا کسی کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو انسان کے حق میں یہ مذمت ہے، اور اللہ کی ذات کی یہ صفت ہے کہ وہ متکبر ہو، وہ اعلیٰ ہو اور وہ بالا ہو۔ تو انسان کا جابر ہونا، جبار ہونا، اپنی بڑائی کو چاہنا، یہ اس کے لیے برائی ہے، کیونکہ یہ اس کی شان نہیں بنتی، یہ اس کا حق نہیں بنتا۔ تو نامراد ہو گیا آخر نتیجتاً کل جبار، ہر جابر، ظالم، عنید، سرکش، ضدی قسم کا انسان۔ من ورائہ جہنم، یہ تو دنیا کی ہلاکت اور بربادی ہے کہ دنیا میں خدا کی پکڑ آ گئی اللہ کے دشمنوں پر، نبی کے مخالف لوگوں پر، لیکن من ورائہ جہنم، اس دنیا کے پیچھے، یہاں دنیا سے چلے جانے کے بعد جہنم دوزخ ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس دوزخ میں طرح طرح کے عذاب ہیں، اور وہ عذاب آگ کا عذاب ہے۔ آگ کے اندر پھر پینے کو انسان کو جی چاہے گا تو پینے کے لیے اس کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ شاربون علیہ من الحمیم کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ کھانے کو بھوک لگی ہوگی تو کھانے کو چاہیں گے کہ ان کو کھانے کو ملے، تو وہ وہاں پہ کھائیں گے، تو فرمایا کہ من شجر من زقوم، زقوم کو دیا جائے گا کہ زقوم کھائیں، اور وہ ایسا کھانا ہوگا جو ان کے حلق سے نیچے اتر نہیں پائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے، جیسا کہ مختلف روایات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سانپ مسلط کر دیں گے، ایک ایک آدمی پہ 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور اتنے سخت زہریلے سانپ ہوں گے کہ اگر وہ صرف سانس لے لے اس دنیا کے اندر دوزخ سے منہ نکال کے، تو ساری دنیا کا سبزہ ختم ہو جائے۔ صرف سانس لینے سے اس کے اندر جو ہوا نکلے تو دنیا اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ایسے عذاب کی شکلیں ہوں گی۔ تو یسقا من ماء صدید، پلایا جائے گا انہیں اس دوزخ میں ایسا پانی صدید، جو صدید والا پانی ہوگا۔ صدید کہتے ہیں جو
ان کو آگ میں جو جلایا جائے گا تو آگ میں جب ان کی جلد جلے گی تو جلنے سے جو پانی اس میں سے نکلے گا اور زخموں سے جو گندا خون نکلے گا پیپ کی شکل میں، یہ ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور یہ بھی سخت قسم کا گرم ہوگا کہ یتجرعہ، جس کو پی نہیں سکیں گے لیکن پھر بھی اس کو پینا پڑے گا۔ جیسے سخت گرم چیز پینے والی ہو تو آدمی چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کے اس کو حلق سے اتارتا ہے، تو یتجرع چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے گا اس کے، ولا یکاد یسیغ، لیکن نہیں ممکن ہوگا کہ یسیغ، ساغ یسیغ سوغ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا آسانی سے خوشگوار طریقے سے حلق سے نیچے اتر جانا، اس کو سوغ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے یہ قرآن پاک میں یہ دودھ کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانوروں میں سے خون اور گوبر کے بیچ سے خوشگوار دودھ کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ دَمٍ وَلَبَنٍ سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، وہاں پہ سائغ کا لفظ استعمال کیا کہ سائغًا للشاربین، یہ دودھ پینے والوں کے لیے خوشگوار نعمت ہوتی ہے جس کو بآسانی خوشی سے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے۔ تو سوغ کا معنی ہوتا ہے جو چیز خوشی خوشی حلق نیچے اتار جائے۔ تو ولا یکاد یسیغ، نہیں قریب ہوگا، ممکن ہوگا کہ اس پینے کی چیز کو، خون کو، پیپ کو، گرم پانی کو یسیغ وہ اپنے گلے سے نیچے اتار سکے۔ ولا ویاتیہ الموت من کل مکان، اب ہر طرف سے، چاروں طرف سے اس کو موت نے گھیرا ہوا ہے۔ یاتیہ الموت، آئے گی اس پہ موت دوزخ میں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ وہ موت کیسے؟ ایک تو آگ کی شکل میں موت ہے، دوسرے سانپوں کی شکل میں موت ہے، تیسرے وہ گرم پانی کی شکل میں موت ہے، تھور کی شکل میں موت ہے۔ تو ہر طرف، چاروں طرف اس کے موت کی شکلیں موجود ہیں کہ وہ ان میں مر جائے، لیکن وما ہوا بمیت، موت نہیں آ سکے گی، مرے گا نہیں، اور وہ یدعو صبورا، بار بار موت کو دعوت دے گا، بلائے گا موت کو، لیکن موت آ نہیں سکے گی۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے بعد عذاب اور سخت ہوگا، یعنی کہا جائے گا اس کو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب دنیا کے اندر عیش کے مزے چکھو، اس آگ کی شکل میں، اس صدید کی شکل میں، اس حمیم کی شکل میں، اور ہر لمحہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ان کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ جیسے جنت میں اہل جنت کی نعمتیں ہر لمحہ بڑھتی جائیں گی، اور ہر روز نعمتوں کا ذائقہ پہلے سے بڑھتا جائے گا، نعمتوں کی شکلیں پہلے سے زیادہ ہوتی جائیں گی، اسی طرح دوزخ میں دوزخیوں کے لیے عذاب ہر آنے والے دن پہلے سے سخت آتا جائے گا۔ یہ ہے وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، یہ بھی سخت ترین عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے یہ صدید والا، یہ بھی، لیکن اس کے بعد ہر آنے والے دن عذاب غلیظ، عذاب سخت سے سخت آتا جائے گا کہ فلن نزیدکم الا عذابا، ہر روز ان کے لیے عذاب میں شدت پیدا ہوتی جائے گی۔ وآخر دعوانا